اختیار کوئی مقصد ہے اس کو حاصل کرنا، آدمی اس کے لیے ذریعہ اختیار یہ مقصد کیسے حاصل ہو۔ مقاصد ضروری ہوتے ہیں، وہ بدلتے نہیں، ذرائع بدلتے ہیں، ذرائع بدلتے ہیں، مقاصد نہیں بدلتے۔ ایک آدمی کو کوئی ڈگری حاصل ہے، وہ مقصد ہے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے ذریعہ آپ کیا ہے، کہاں پڑھیں گے، کون سی کتابیں پڑھیں گے، کون سا ہمارا ادارہ ہوگا، کون سے ہمارے ٹیچر ہیں۔ ذرائع بدلتے ہیں، مقاصد نہیں بدلتے۔ ایسے دین میں بھی آدمی کو دین سیکھنا ہے، مقصد دین سیکھنا ہے، ذرائع الگ الگ ہوں گے، ایک ہی ذریعہ نہیں ہوگا دین سیکھنے کا۔ کوئی مکتب میں سیکھ لے گا، کوئی مدرسے میں سیکھ لے گا، کوئی الگ سے وقت نکال کر دین دعویٰ کے پاس جا کر سیکھ لے گا، علماء صحابہ کے پاس جا کے سیکھ لے گا۔ ذرائع بدلتے ہیں، مقاصد نہیں بدلتے، دین نہیں بدلے گا، دین حاصل کرنے کے طریقے بدلے گا، دین نہیں بدلے گا۔ 1400 سال سے دین نہیں بدلا، قرآن نہیں بدلا، احادیث نہیں بدلی، کوئی تبدیلی نہیں، اور قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مقاصد مقصد نہیں ہوگا۔ ہاں، قرآن سیکھنے کے ذرائع وہ بدلے گے۔ آج کل تو اور بہت سارے ذرائع ہو گئے ہیں قرآن سیکھنے کے، لوگ آن لائن بھی سیکھ رہے ہیں، استاد یہاں بیٹھا ہے امریکہ میں لوگ سیکھ رہے ہیں، ذریعہ نہیں بدل گیا، مقصد نہیں بدلا، اور قیامت تک دین نہیں بدلتا، دین حاصل کرنے کے ذرائع بدلتے، تو ذرائع بدلتے ہیں، مقاصد نہیں بدلتے۔ ہر 100 سال 200 سال بعد دین حاصل کرنے کے ذرائع آپ کو بدلتے ہوئے ملیں گے۔ اگر تاریخ پڑھیے گا 1400 سال کی اسلامی تاریخ تو یہ بات ملے گی، آج سے 100 سال پہلے دین حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے وہ آج نہیں، لیکن دین وہی ہے، دین نہیں بدلا، ذریعہ بدل گیا۔ 100 سال بعد ہو سکتا ہے دین حاصل کرنے کے جو ذرائع آج ہیں وہ 100 سال بعد نہ ہو، دوسرا ذریعہ آیا، لیکن مقصد وہی رہے، مقصد نہیں بدلے، ذرائع بدلنے کے ذرائع فرائض بھی نہیں ہوتے، ضروری بھی نہیں، ذرائع فرض نہیں ہوتے، واجب نہیں ہوتے ذرائع، مقاصد فرض واجب ہوتے ہیں، مقصد ہے وہ فرض واجب ہوگا، سنت ہوگا، نفل ہوگا،
ذرائع کا دروازے نہیں ہوتے بدلتے ہیں. منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سی سواریاں استعمال کی جائیں. مقصد ہے منزل تک پہنچنا. کچھ سواریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، کچھ نہیں تھی تو آج ہے. لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ یہ سواریاں ہیں، کچھ اور بھی ہوں گی آگے. مفہوم کر کے کچھ اور بھی ہوں گی آگے. مقصود منزل پہ پہنچنا. ذرائع سواریاں، جن سواریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ان سواریوں کو استعمال کرنا سنت ہے، اور جن سواریوں کو استعمال نہیں کیا لیکن یہ خبر دے دی گئی کہ آگے اور بھی سواریاں آئیں گی، ان سواریوں کو اختیار کرنا منزل کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہے. گھوڑا چڑھنا بھی سنت ہے، اونٹ پر سواری سنت ہے. سائیکل موٹر سائیکل کی سواری سنت نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، لیکن اجازت ہے، اس ناجائز نہیں ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اور بھی سواریاں ہوں گی. ہمارے مجمع کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقاصد کیا ہیں اور ذرائع کیا ہیں. اگر ہم مقاصد کو اور ذرائع کو نہیں سمجھیں گے اور اس کا فرق نہیں سمجھیں گے تو ہم غلط رہنے سے ذرائع کو مقاصد سمجھیں، ذریعہ کو مقصد سمجھ لینا یہ بھول ہے. ذرائع کبھی فرد واجب نہیں ہوتا، مقاصد ہوتا. ہمارا مقصد دین سیکھنا ہے، یہ مقصد ہے، متعین مقصد ہے. ہمارے اس کام کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں دین لانا کا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہماری زندگی میں دین. کچھ لوگ بہت ساری تنظیموں اور تحریکوں میں کام کرتے تھے. بہت پہلے کی بات ہے، معاشرہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہوتی ہیں بہت ساری تنظیمیں، تحریکی تنظیمیں. پڑھے لکھے لوگ تھے، دانشور لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. ایک ہی بات پوچھی کہ ہر تحریک کا ایک مقصد ہے، ہر کام کا ایک مقصد ہے. آپ کے اس کام کا کیا مقصد ہے؟ آپ چاہتے کیا ہے اس سے؟ جیسے انہوں نے مختصر سوال کیا، ایسے ہی معاشرہ نے مختصر جواب. ایک علاقہ میں آخر آپ کے اسلام کا کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ آخر ہم لوگ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اور اللہ جانتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جب آدمی دین پہ چلتا ہے پتہ کے وعدے بہت سے وہ وعدے پورے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی پورے ہوتے ہیں، کرنے کے بعد بھی پورے ہوتے ہیں. دین پر اللہ کے وعدے ہیں، وسائل میں وہ وعدے ہمارے سامنے آتے ہیں،
ایمان پر دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، عبادات پر دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، معاملات پر، معاشرت پر، اخلاق پر دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا۔ قرآن اور حدیث ان باتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک لفظ میں ہم اس محنت سے کیا ہے کہ ہماری آخرت، اس پر ہمیں جمے رہنا، یہاں سے نہیں ہٹنا، اس پر جمنا کہ ہم اس کام کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں اور میرا کوئی مقصود نہیں، ہم اس کام کو اپنی آخرت بنانے کے لیے، یہ بات بہت ہی بنیادی ہے جو سینے میں اتری ہونی چاہیے۔ ہم اس کام کو اپنی آخرت بنانے کے لیے، ہم سب کا ذہن اگر یہ ہو کہ ہم اس کام کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ زور ہمارا اپنی زندگی کے بننے پر ہوگا۔ ان کی زندگی بن جائے، 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 یہ سب دوسرے نمبر پر، ایک نمبر پر کیا ہے میری زندگی۔ ہم اس کام کو اپنی زندگی بنانے کے لیے، زندگی کیسے بنے گی؟ کہ زندگی بنتی ہے خوبیوں سے اور مقامات سے۔ خوبیاں ہیں، میرا دین ہے، زندگی بنے گی دین سے، دوسرے کے دین سے میری زندگی نہیں بنے گی، میرے دین سے میری زندگی بنے گی۔ ہر وقت اپنے اوپر کڑی نگرانی رکھنا کہ دین کی کون سی بات ہم سے چھوٹ رہی ہے، کڑی نگرانی، ہلکی پھلکی نگرانی نہیں، کڑی نگرانی، اپنے دل پر بھی کڑا پہرے دار، سخت پہرے دار اپنے دل پر، سخت پہرے دار اپنے دل پر، کہ اللہ کا غیر دل میں داخل تو نہیں ہو رہا، کہ جس دل میں اللہ کا غیر ہوگا اس دل میں پھر اللہ نہیں رہے۔ کہ تمام غیرت مندوں میں ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ اگر کسی دل میں کوئی اور ہے تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں وہاں جاؤں، میں نہیں جاتا، میں کہتا ہوں تم ہی رہو، میں نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھے تو خالی دل چاہیے۔ خالی دل ہوگا تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا بوجھ اٹھا سکے، لیکن ایک مسلمان کا دل ایسا ہے جس میں اللہ رہے گا، ہے تو بہت چھوٹا، دل تو بہت چھوٹا ہے، لیکن مومن کا دل ایسا ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے۔ جب کوئی اور نہ ہو تو دل پر کڑی پہرے داری، کہ کوئی اور تو نہیں آ رہا، کوئی اور آ رہا ہے تو اس کو نکالا، اللہ رسول اللہ یعنی اللہ کے لیے کھانا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ گیا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ گیا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو خالی ہو گیا، اب آئیے نا۔ تمام تمناؤں کا دل سے نکل جانا،
انسان دنیا میں ہے تو بہت ساری تمنائیں ہیں، بے شک چیزوں کی، سامانوں کی، پودوں کی، ڈگریوں کی، ہر عمر میں الگ الگ تمنا، جیسی جیسی عمر بڑھتی ویسی تمنا۔ بچے اپنے وقت کے دکھ میں گزارتے ہیں تو وہی تمنا ہے، بڑا ہوا، نوجوان ہوا، 18-20 سال کا، اس کی تمنا ہے زیب و زینت ہے، میں کیسا دکھتا ہوں، اچھا دکھتا ہوں کہ نہیں دکھتا ہوں، ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسے جوتے ہونے چاہیے، ایسے جوتے ہونے چاہیے، اس کی تمنا زیب و زینت ہے۔ اس سے بڑی عمر ہوئی تو کیا ہے، پڑھائی ہے۔ بڑھاپے میں مال دولت کی حرص بڑھ جاتی ہے، آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی خواہش جوان ہوتی جاتی ہے، بڑھاپے میں مال دولت کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا پہلا نمبر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ اس ایمان میں کیا ہے کہ دل میں اللہ کو بسا، محبت کس سے کریں گے؟ اللہ انشاءاللہ، پیار کس سے کریں گے؟ اللہ۔ دل میں کس کو رکھیں گے؟ اللہ۔ دل میں کس کو بسائیں گے؟ اللہ۔ یاد کس کو کریں گے؟ اللہ۔ سوچ کس کی ہوگی؟ اللہ۔ اس لیے اللہ کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں وہ سب عارضی ہیں، ایک مدت تک ختم ہو جاتی ہے، تو دوام نہیں، ہمیشگی نہیں۔ ہمارا ان کا ساتھ کہیں نہ کہیں چھوٹ جائے گا، لمبے عرصے تک ہم ساتھ نہیں رہے گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والی ذات اللہ، کبھی ساتھ نہیں چھوٹے گا، اگر ہم نے دل میں اس کو بسا۔ بے شک باقی جو محبتیں ہیں وہ فطری، ماں باپ کی محبت کی فطری ہے، نیچرل، بیوی بچوں کی محبت کی فطری ہے، دکان مکان کے درمیان کی محبت کی فطری ہے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود آدمی میں ہوتی ہے، فطری ہے۔ فطری محبت ہے، یہ کم بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت فطری سی قانونی، اس کو لانا پڑے گا محنت ہے، اور ہر وقت کی کیفیت میں نہیں رہے گا، گھٹے گا پڑے گا۔ اللہ کا محبت کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی، وہ فطری نہیں ہے، وہ محنت سے آئے گی، تصویر محنت سے آئے گی۔ اللہ کی ذات اور صفات پر جتنا غور کریں گے اتنا اس کی محبت بڑھ جائے گی، اس کو یاد کریں گے اس کی محبت بڑھ جائے گی، جتنی اس کی بات مانیں گے اتنا اس کی محبت بن جائے گی۔ بات مانیں، اللہ کی بات ماننے سے اللہ کی محبت بڑھ جائے گی۔
اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر غور اور فکر کرنے سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ بقیہ جتنی محبتیں ہیں فطری، ان پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے، غالب کرنا ہے، اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ فطری محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ جو احکامات ہوں گے وہ فطری محبتوں کے مقابلے پر ہوں گے۔ احکامات جو دین ہوگا، جو شریعت ہوگا، وہ فطری محبتوں کے مقابلے پر ہوگا۔ فطری محبتیں اس میں رکاوٹ بنیں گی۔ زکوٰۃ دینے میں مال کی محبت رکاوٹ بنتی ہے، اور فطری محبت ہے مال کی۔ حج کرنے میں مال کی محبت رکاوٹ بنتی ہے۔ صدقہ خیرات دینے میں مال کی محبت رکاوٹ بنتی ہے۔ نماز روزے میں گھر کی، دکان کی، کاروبار کی محبت رکاوٹ بنتی ہے۔ فطری محبتیں احکامات کے پورا ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ فطری محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرو۔ ختم نہیں کرنا، وہ رہے گا، وہ تو فطری ہے، وہ تو رہے گا، لیکن اللہ کی محبت کو غالب کرنا، یعنی حکموں کو غالب کرنا، اللہ کے حکموں کو غالب کرنا۔ کیا کہا؟ آپ سے بہت محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ۔ تو کیا فرمایا؟ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنی جان سے زیادہ نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب۔ تو کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، تو جب بھی ہم کسی حکم کو پورا کرنے کے لیے چلیں گے تو کوئی نہ کوئی فطری محبت رکاوٹ بنے گی، اس کو مغلوب کرنا ہے، حکم کو غالب کرنا ہے۔ یہی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو ہم حکم کو غالب کیسے کرتے ہو؟ حکم کو غالب کرنا۔ پھر آگے چل کے یہ ہوگا کہ اب ان چیزوں کی محبت بھی پہلے جذبات سے تعلق تھا، اب اللہ کے لیے ہوں گی۔ میرے ماں باپ ہیں اس لیے محبت ہے، نہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے محبت ہے، یہ بھی حکم کے وجہ سے۔ میرے بیوی میرے بچے ہیں اس لیے محبت ہے، نہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے محبت ہے۔ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو مال پسند نہ کرے، لیکن پہلے انکار کرا ہے کہ مال کی محبت دل سے نکالو، اللہ کی محبت بھرو۔ پھر لوٹ آیا کہ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو مال کو پسند نہ کرے۔ اب ہماری پسند اللہ کے کہنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے، میری طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو مال کو پسند نہ کرے،
تو اس کی وجہ سے اب میں پسند کرتا ہوں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ فرق یہ ہے کہ جب میں اپنی طبیعت سے محبت کرتا تھا تو پھر میں اس کو بچاتا تھا، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، پھر جمع کرتا تھا، بخل تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اور یہ لگاؤ اللہ کی وجہ سے ہے، اسی لیے اب اس کو اللہ کے حکموں پر خرچ کرنا ہے۔ جیسے ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسماعیل علیہ السلام سے پیار تھا۔ وہ بھی باپ تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کے دل میں بھی، ان کے سینے میں بھی دل تھا، پتھر نہیں تھا۔ باپ بیٹے میں بے انتہا محبت تھی۔ لیکن جب حکم آ گیا تو حکم کے آگے باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار۔ مقصود ذبح کرنا نہیں ہے، ذبح ہونا نہیں ہے۔ مقصود اللہ کی محبت کو مخلوق کی محبت پر غالب کرنا ہے۔ اللہ کو دکھانا ہے کہ یا اللہ ہر چیز کی محبت ہے لیکن آپ کے حکم پر نہیں۔ جب آپ کا حکم آ جائے گا، آپ کا حکم آئے گا تو ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں گی اور حکم غالب ہو جائے گا۔ یہ روزانہ مشق کرنے کی چیز ہے۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اب مقابلہ ہے بیوی بچوں سے اور مسجد جا کے نماز پڑھنا، اب حکم کو غالب کرنا۔ ہم دکان میں ہیں اور ہم کو کسی حکم کو پورا کرنا، آج گشت ہے ہمارا، تو حکم پورا ہوا یا ہم مغلوب ہو گئے دکان سے، آفس سے، دفتر سے، یا ہم نے حکم کو پورا کیا۔ اس کے درجات کو سمجھنا، اس کے درجات کو سمجھنا۔ تو یہ چیز کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی اور اللہ کے غیر کی محبت دل سے نکل جائے گی تو دل پاک اور صاف ہو جائے گا، مزکہ ہو جائے گا، مزکہ، پاک اور صاف۔ دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو باطل ارادے، باطل نیتیں، باطل جذبات، باطل تمنائیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، اور حق اس کے اندر دھیرے دھیرے آنے لگتا ہے۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو وہ خوبیوں کو کھینچ کے لائے گی اور خرابیوں کو نکالے گی۔ خوبیوں کو، کہ ہر خوبی کسی نہ کسی خرابی کے مقابلے پر ہے، خیر اور شر، بھلائی اور برائی، تو ہر خوبی کسی خرابی کے مقابلے پر ہے۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو دھیمے دھیمے خوبیاں آنے لگیں گی اور خرابیاں نکلنے لگیں گی۔ کہ اللہ کی محبت آئے گی اور ایمان دل میں اترے گا تو شرک دل کے اندر سے نکلے گا۔ جب توحید خالص دل میں آئے گا، یہ خوبی ہے توحید، یہ خوبی ہے توحید، کہ ہم کو کسی سے لگاؤ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کو، اسی کی محبت ہے، اسی سے پیار ہے، اسی سے پریم ہے، اسی کی یاد ہے، اسی کی سوچ ہے۔ یہ توحید خالص۔
کہ توحید خالص یہ ہے کہ پورے کائنات میں ہم نے نگاہ دوڑائی تو کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ملا، لیس کمثلہ شیء لا مثال لہا۔ پورے کائنات میں ہم نے جھانکا، دیکھا، تاکا، غور کیا، پورے کائنات میں، زمین میں پورے کائنات میں غور کیا، انسان، جنات، فرشتے، زمین، آسمان، چاند، تارے، سیارے، سب دیکھا، کوئی اس کے مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایکتا ہے، توحید وہ ایکتا ہے۔ تو میں نے دل میں اس کو اتار لیا کہ تو ہی سب کچھ ہے۔ تو جب یہ توحید دل میں آ گیا، یہ توحید دل کے اندر رچ بس گیا، تو شرک دل کے اندر سے نکل گیا۔ اب کوئی جچتا نہیں، کوئی جچتا نہیں، کوئی اچھا نہیں لگتا ہے۔ چاند، ستارے، سیارے بہت خوبصورت ہیں لیکن جچتے نہیں، زمین، آسمان بہت بڑے بڑے ہیں لیکن جچتے نہیں، اچھے نہیں لگتے، زمین بہت پھیلی ہوئی ہے، جچتی نہیں، اچھی نہیں لگتی۔ کہ اچھا کون لگتا ہے؟ کہ اچھا اللہ لگتا ہے، اس کی یاد لگتی ہے، اس کی سوچ لگتی ہے، اس کی بات لگتی ہے، اس کا کلام لگتا ہے، اس کے احکامات لگتے ہیں، یہ اچھا لگتا ہے۔ کس کا حکم ہے؟ کہ اللہ کا اچھا لگ رہا ہے، دل میں تعارض نہیں ہے، دل ٹکرا نہیں رہا، دل اس کو نکارتا نہیں ہے، دل اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ کس کا کلام ہے؟ کہ اللہ کا، تو دل نے اس کو پکڑ لیا، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ کسی کی بات ہے کہ اللہ کی، کس کا حکم ہے؟ کہ اللہ کا، کس کا نام ہے؟ کہ اللہ کا، کس کی یاد ہے؟ تو اللہ کی۔ یہ دل کو جچ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ لکھ لو، کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ لکھ لو اور اس کو برابر دیکھا کرو، خوب غور سے برابر دیکھا، کبھی کبھی سوچا کرو کہ میرے دل پر اللہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ جو لفظ ہے یہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھو غور سے، میرے دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اتنا غور کرو، اتنا سوچو، اتنا مذاکرہ کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا یاد کرو کہ وہ دل میں رچ بس جائے۔ محنت سے تعلق رکھتا ہے، محنت سے رچ بس جائے، دل میں اتر جائے۔ تو توحید اتر گیا اگر دل میں کہ کائنات میں کوئی اس کے مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی جچتا ہی نہیں ہے، کوئی اچھا ہی نہیں لگتا ہے، تو شرک نکل جائے۔ اب عمل کسی کے لیے نہیں ہوگا، جب ہوگا اللہ کے لیے ہوگا۔ اخلاص آ گیا، اخلاص کی خوبی آ گئی اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ یعنی غلام، میں اللہ کا غلام ہوں۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ کہ غلام اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں، میرے ارادے اللہ کے ارادے کے تابع ہیں، جو وہ کہیں وہ، میرا کوئی ارادہ نہیں۔
کوئی ارادہ نہیں، میرا اپنا کوئی جذبہ نہیں۔ کیا کھائیں گے کہ جو آپ کھلائیں گے، کیونکہ ہم غلام ہیں۔ کیا پہنیں گے کہ جو آپ پہنائیں گے۔ کہاں جائیں گے کہ جہاں آپ لے جائیں گے۔ کہاں سوئیں گے کہ جہاں آپ سلائیں گے۔ میں غلام ہوں۔ غلام آقا کے ارادے پہ چلتا ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ نوکر و غلام میں فرق ہے۔ نوکر تنخواہ دار ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی متعین ہوتی ہے، اوقات بھی اور کام بھی، یہ کام ہے یہ وقت ہے۔ غلام کا کوئی چیز متعین نہیں ہوتا، نہ کام نہ وقت۔ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں۔ وہ کتنے بڑے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں، میں کتنا چھوٹا ہوں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ چیز آدمی میں تواضع لائے گی۔ تواضع، اس کا ضد کیا ہے؟ تکبر۔ کہ جب دل میں تواضع آ جائے گی تو تکبر نکل جائے گا۔ تواضع آ گئی، تکبر نکل گئی۔ اللہ کی محبت آ گئی تو دنیا کی محبت نکل گئی۔ جب اس کا جمال سامنے آ گیا، اس کا حسن سامنے آ گیا، اس کی ذات و صفات سامنے آ گئی، تب کوئی اچھا ہی نہیں لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے غیر کی محبت دل سے نکل جائے گی، اس کے ما سوا کی محبت نکل جائے گی۔ اللہ کی محبت آ گئی، اس کے ما سوا کی محبت نکل گئی۔ زمین، آسمان، چیز، سامان، ہر چیز کی محبت نکل گئی، اس کی محبت آ گئی۔ اللہ کی محبت آ گئی، اس کی ضد ہے دنیا کی محبت۔ اللہ کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت نکل گئی۔ زہد آ گیا، دنیا سے بے رغبتی۔ دنیا سے بے رغبتی کو زہد کہتے ہیں۔ زہد دل میں آ گیا کہ دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ دنیا کی بے رغبتی آ گئی تو دنیا کی رغبت نکل گئی۔ شکر آ گیا، ناشکری نکل گئی۔ صبر آ گیا، بے صبری نکل گئی۔ قناعت آ گیا تو حرص نکل گیا۔ قناعت آ گئی، اللہ نے جس حال میں رکھا مجھے پسند ہے، تو حرص نکل گیا۔ حریص نہیں ہے اب، وہ قناعت آ گئی۔ تو دل بن گیا۔ جب دل بنتا ہے تب آدمی بنتا ہے۔ غضب نکل گیا، غصہ، غضب نکل گیا، غصہ، تو کیا آ گیا کہ نرمی آ گئی۔ جب اللہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے تو ہم غصہ کیسے ہوں؟ کس پر ہوں غصہ؟ غصہ نکل گیا، نرمی آ گئی۔ نرمی، نرمی خوبی ہے، غصہ خرابی ہے۔ غصہ نکل گیا، نرمی آ گئی۔ شہوت نکل گئی، خواہشات، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، اس کو شہوت کہتے ہیں۔ شہوت نکل گیا، خواہشات نکل گئی۔ تو راضی برضا، اللہ جس چیز میں راضی ہے ہم اس میں راضی ہیں۔ یہ دو بیماریاں بہت خطرناک ہیں، شہوت، خواہشات اور غضب، غصہ۔ غصے کی بات پر جس کو غصہ نہ آوے وہ تو گدھا ہے، لیکن مرد وہ ہے جو غصے پر قابو، بہادر وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔
بے قابو ہو جائے وہ بہادر نہیں ہے. بہادر وہ ہے جو غصے پہ قابو پائے، غصے پہ قابو پائے. یہ کام اجتماعی ہے اور عمومی ہے. یہ کام ہمارا اجتماعی ہے اور عمومی ہے. ایک ہے کام کرنا اور ایک ہے ساتھیوں سے کام لینا. کام کرنا آسان ہے، کام لینا مشکل ہے. ایک ہے کام کرنا اور ایک ہے کام لینا. کام وہی لے گا جو کام کرنا جانتا ہو. جو کام کرنا نہیں جانتا وہ کام کیا لے گا؟ جس نے گشت نہیں کیا ہو وہ گشت کیا کرائے گا کسی سے؟ جس کا خود ہی 3 دن نہیں لگ رہا دوسرے کا 3 دن کیا لگوائے گا؟ خود ہی تسبیحات پوری نہیں ہو رہی دوسرے کے تسبیحات کیا پوری کرے گا؟ کام کرنا بہت ضروری ہے کام لینے کے لیے. جو کام نہیں کرے گا کام نہیں لے سکتا. بنیادی چیز ہے، جو کام نہیں کرے گا کام نہیں لے سکتا. ہم کو اپنے مجمع سے کام لینا ہے تو ہمارا دل بنا ہوا ہونا چاہیے. اگر ہمارا دل بنا ہوا نہیں ہے تو ہم اپنے مجمع سے کام نہیں لے سکتے. ہمارا مجمع ہم سے چھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بھاگ جائے گا. اگر ہمارا دل بنا ہوا نہیں ہے تو ہم اپنے مجمع سے کام نہیں لے سکتے. کام وہ لے گا جس کا دل بنا ہوا ہو. جس کا دل بنا ہوا ہوگا اسی سے لوگ چپکیں گے، چپک جائیں گے، اس سے سٹ جائیں گے. جس کا دل بنا ہوا نہیں ہوگا اس سے لوگ بھاگیں گے. بنے ہوئے دل میں کشش ہوتی ہے جس سے لوگ چپکتے ہیں. بنے ہوئے دل میں خوشبو ہوتی ہے، خوشبو کی طرف لوگ چل کے آتے ہیں. جو دل بنا ہوا نہیں ہے اس میں ایک بدبو ہوگی ایک قسم کی، لوگ اس سے چھٹیں گے، بھاگیں گے. قربانی دیا ہوا بہت ہوگا، ملکوں میں قربانی دیے ہوا ہے. ملکوں میں قربانی دینا دل بننے کی نشانی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی چلہ دیا ہو، اس کا دل بن گیا ہو. دل بنانے کی محنت ہے، دل بنانے کی. تو دل بنے گا تو ہم اب بنا ہوا دل کا آدمی اپنے مجمع سے کام لے لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے لے گئے اونٹ کی، 100 اونٹ کی قربانی کرنی تھی. تو علماء نے لکھا کہ ہر اونٹ آپ کے سامنے آ کے گردن جھکا دیتا خود سے کہ لیجیے آپ، میں قربان ہونے کو تیار ہوں، آپ ذبح کر دیجیے. تو ہمارا دل بنا ہوا ہوگا تو ہمارا مجمع ہمارے پاس قربانی دینے کے لیے آ جائے گا. لیجیے مجھے استعمال کیجیے، میں تیار ہوں، یہ میری جان ہے، یہ میرا مال ہے، ترتیب بنا دیجیے. اب ہم تمنا کریں کہ میرے ساتھی میرے سامنے آ کے پڑ جانے چاہیے، جان مال لا کے میرے سامنے ڈال دینا چاہیے کہ ہم جیسے مشورے والے ہم جیسے چاہیں استعمال کریں. ہم یہ چاہیں کہ ہم مشورے والے ہیں، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، ساتھی آ کے ہمارے سامنے جان مال لے کے پڑ جائیں. تو کوئی نہیں پڑے گا، تب ہم کو غصہ آئے گا. بتائیے یہ مانتے نہیں ہیں، یہ کیسے ہیں؟ مشورے والوں کے نہیں مانتے ہیں، شورا والوں کے نہیں مانتے ہیں. وہ نہیں مانے گا، نہیں آئے گا آپ کے پاس، نہیں پڑے گا جان مال لے کے. جب تک اس کو یہ اعتماد نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے جان مال کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جب تک اس کو اعتماد نہ ہو جائے.
جب مجمع کو یہ اعتماد ہو جائے گا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا بہ خواہ ہے، یہ میرا بھلا چاہتا ہے، یہ میری دنیا اور آخرت کو بنانا چاہتا ہے، جب تک مجمع کو یہ اعتماد نہیں ہوگا تب تک وہ جان مال لا کے حوالے نہیں کرے گا، وہ ڈرتا رہے گا۔ ہم لوگ چڑیوں کو بلاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پر آ کے نہیں بیٹھتے، کہے کہ یہ پکڑ لے گا۔ فضائل اعمال میں ہے، ہارون رشید کے بیٹے نے چڑیا کو کہا آ کے بیٹھ جا، تو آ کے بیٹھ، ہے نا فضائل اعمال؟ تو کیوں بیٹھ گئی چڑیا آ کے ہارون رشید کے بیٹے کے ہاتھ؟ اس لیے کہ اس چڑیوں کو اعتماد تھا کہ یہ میرا نقصان نہیں کرے گا۔ ہم پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر چڑیوں کا ہم پر اعتماد ہو جائے تو ہم بلائیں گے تو ہمارے ہاتھ پر بھی آ کے بیٹھ جائے۔ تو ہمارے ساتھیوں کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دل بنا ہوا نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں وہ شفقت و پیار و محبت نہیں دیکھتے جس پیار و محبت اور شفقت سے کام لیا جاتا ہے۔ کام حکم سے نہیں لیا جائے گا، کام شفقت سے لیا جائے گا، پیار و محبت سے لیا جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ جو ذمہ دار ساتھیوں کے استعمال کا فیصلہ کرتے ہیں، جو ذمہ دار ساتھیوں کے استعمال کا فیصلہ کرتے ہیں، جان مال کے استعمال کا فیصلہ کرتے ہیں، کل قیامت میں ان ذمہ داروں کا ہاتھ پیچھے بندھا ہوا ہوگا، پیٹھ پر پیچھے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا اللہ کے سامنے، اور ان سے ساتھیوں کے جان مال کا حساب ہوگا کہ ساتھیوں کا جان مال کیسے استعمال کیا، حساب دو۔ اپنا حساب تو الگ ہے، ساتھیوں کے جان مال کا حساب ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کو کڑا بول دیا تو کیوں بول دیا؟ شریعت نے ہم کو اجازت دی تھی کڑا بولنے کی، اگر نہیں دی تھی تو کیوں بولا؟ ماں باپ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی سزا دے جس سزا کا وہ مستحق نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اولاد سے تو کہا جائے گا کہ باپ کو کچھ مت کہو، لیکن آخرت میں حساب ہوگا ماں باپ سے بھی کہ اولاد کو بیجا سزا کیوں دیا، کیوں تھپڑ مار دیا۔ استاد کو اجازت نہیں ہے کہ شاگرد کو بیجا سزا دے، غلطی کے مناسب سزا دے۔ غلطی ایک چھڑی کی ہے، 2 چھڑی مارا ہے تو دوسرے چھڑی کا حساب ہوگا۔ پیر کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے مرید کو سزا دے بیجا، امیر کو اجازت نہیں ہے مامور کو سزا دے، نبی کو اجازت نہیں ہے اپنے امتی کو سزا دے بیجا، نبی کو اجازت نہیں۔ جب نبی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے امتی کو بیجا سزا دے تو ہمیں کیسے اجازت ہو جائے گی اپنے ساتھیوں کو ڈانٹنے کی؟ ہو جائے گی؟ نبی کو نہیں ہے، ہمیں ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب زیادہ دن ہم نہیں رہیں گے تو آپ نے ساتھیوں کو مسجد میں جمع کیا، تو ساتھیوں کو مسجد میں جمع کر کے آپ نے کہا کہ کچھ دن ہم لوگ ایک مدت ایک ساتھ رہے، اور ایک ساتھ رہنے میں ایک دوسرے کے حقوق تلف ہوتے ہیں، تو اگر کسی کا کوئی حق ہو جانی اور مالی مجھ پر تو مجھ سے لے لے، اگر کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لے۔ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا،
سب رو رہے تھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ میرا ایک حق ہے. کہ کیا حق ہے؟ تو آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری ہے ایک بار، تو آؤ بدلہ لے لو تاکہ آخرت میں کوئی قصہ نہ رہے. تو صحابی آئے بدلہ لینے کے لیے کہ ایک چھڑی ہم بھی ماریں گے. نبی نے اپنے کو پیش کیا. قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اس وقت میں کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا، میرا بدن کھلا ہوا تھا، آپ تو کپڑا پہنے ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اتار دیا. اب بدلہ لے لو، اب چھڑی مار دو. تو صحابی روتے ہوئے آئے، مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا کہ میں نے کپڑے اسی لیے اتروائے تھے کہ اس کو چوم لو. لیکن نبی نے پیش کیا نا. ہم میں سے کسی کو اگر اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش ہونا ہو کہ بھئی میں نے آپ کو ڈانٹ دیا مجمع میں، آپ بھی مجھے مجمع میں ڈانٹ لیجئے. ہمیں کہنا چاہیے، ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مجمع میں کہیں، تنہائی میں نہیں. ہم نے تو اس کو مجمع میں ڈانٹا اور اس کو تنہائی میں جا کے کہہ رہے ہیں مجھے ڈانٹ لو. اس سے نفس نہیں سدھرے گا. نفس تو اس سے سدھرے گا کہ ہم بھی مجمع میں کہیں بھائی تو ڈانٹ لے تاکہ یہاں بدلہ ہو جائے. ایک بار ایسا کر دیں گے تو دوبارہ ڈانٹنے کی ہمت ختم ہو جائے گی. ایک بار ایسا کر دیں گے تو دوبارہ ڈانٹنے کی ہمت ختم ہو جائے گی. تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی بدلہ لے لو، ہم نے ڈانٹا ہے تو مجھے بھی ڈانٹ لو، ہم نے برا بھلا کہا تم بھی کہہ لو، تم بھی کہنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ استاد نے اگر شاگرد کو مار دیا اور وہ سزا اس سے زیادہ ہے جتنے سزا کا وہ مستحق تھا، تو استاد کو وہی چھڑی دے کر شاگرد سے کہنا چاہیے کہ بدلہ لے لو. وہی چھڑی دے کر کہنا چاہیے کہ بدلہ لے لو. شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر سہارنپور، کبھی کبھی شاگردوں کو غصے میں ڈانٹ دیتے، کبھی کسی چیز سے مار بھی دیتے. تو پھر ان کو بلاتے تھے، بلا کے کھلاتے پلاتے تھے، ہدیہ تحفہ دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے دیکھ وہ میری جوتی ہے نا، مار مجھے مار. بہت بڑے محدث کبیر، دنیا کے عرب علماء آتے تھے ان سے سند لینے کے لیے، کہ میری جوتی ہے نا مار مجھے. یہ ہمیں سیکھنی چاہیے، تبھی ہم اپنے ساتھیوں سے کام لے سکیں گے. اگر ایک بار بھی ہم نے ایسا کہہ دیا تو وہ ساتھی میرا گرویدہ ہو جائے گا، اب جو کام کہیں گے وہ کام کرے. تو کام کرنا ایک درجہ ہے، کام لینا دوسرا درجہ ہے. کام کرنے سے زیادہ کام لینا سیکھنا پڑے گا، تب ہم اپنے مجمع سے کام لیں گے. نہیں تو تبلیغ گزرگاہ بن جائے گی. آدمی ادھر سے آئے گا گزر کے چلا گیا، سیروزہ لگا کے آیا گزر کے چلا گیا، چلہ لگا کے آیا گزر کے چلا گیا، 4 مہینہ لگا کے آیا گزر کے چلا گیا. ہم لوگ لسٹ بناتے ہیں، عمرہ میں کتنے چلہ لگائے ہوئے، کتنا 4 مہینہ لگائے ہوئے، کتنے فعال ہیں کتنے فعال نہیں ہیں.
کتنے متحرک ہیں کتنے متحرک نہیں. کیا مطلب کہ کتنے ٹکے ہوئے ہیں وہ کتنے گزر گئے، کہ وہ کہاں گئے، کہ چلے گئے. کہ کیوں چلے گئے؟ کہ ہماری وجہ سے چلے گئے، کیونکہ ہمارے اندر کوئی چپکاؤ نہیں تھا، کوئی کشش نہیں تھی کہ ہم ان کو کھینچ کے رکھتے. کوئی کشش نہیں تھی، کوئی چپکاؤ نہیں تھا، تو چلے گئے. تو یہ بہت مجاہدے کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ہاں، تکالیف میں بھی مسکرانا پڑتا ہے، حالانکہ بہت تکلیف ہے، اندر سے رو رہے ہیں، لیکن مسکرانا پڑتا ہے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے، ان کو پیار دینا پڑتا ہے، ان کو محبت دینی پڑتی ہے. یہ کام حکم کا نہیں ہے. نرمی تو اللہ نے کہا نبی کو کہ آپ کے اندر نرمی نہیں ہوتی تو یہ سب چھٹ جاتے. تو نرمی تو نبی سے مطالبہ ہوا، تو ہم آپ کیا ہیں؟ یہ تو ہمارے ساتھی ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون بہتر ہے کس سے. اگر ہم ذمہ دار ہیں، ہم فیصل ہیں، شورا کے ساتھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں. یہ تو دھوکہ ہے، تو دھوکہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مؤذن سے بہتر امام ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے خادم سے بہتر امام ہو سکتا ہے کہ خادم کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہو امام سے. وہ تو اللہ جانتے ہیں کس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، کس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے تو اللہ جانتا ہے. ہم کیا جانتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ضروری نہیں کچھ ساتھیوں سے بہتر ہو، کوئی ضروری نہیں. یہ تو ہمارے ساتھی ہیں. اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے ہم کو نہیں معلوم. ہم کو کیا حق ہے کہ ہم کسی سے ترشروئی سے بات کریں، سختی سے بات کریں، خاص طور سے جو ہمارے نوجوان ساتھی جو نئے ہیں، ابھی لگ رہے ہیں. بہت رجوع ہے نوجوانوں کا، چاہے وہ عربی والے ہوں چاہے انگریزی والے ہوں، مدرسے کے طلبہ ہوں، نوجوان علماء ہوں، یا نوجوان انگریزی داں ہوں، کالج اسکول والے. اس وقت اس کام کی طرف ان کا رجوع ہے، وہ آ رہے ہیں. پرانوں کا کیا کام ہے؟ کہ پرانوں کا کام یہ ہے کہ ان کو گلے لگائیں، ان کو پیار دیں، ان کو محبت دیں، ان کی اوک چوک غلطیوں کو جھیلیں اور برداشت کریں، اس پر ٹوک ٹاک نہیں کریں. جو آج غلط کرے گا وہی کل صحیح کرے گا. فوراً ٹوکنا کوئی بڑائی کی علامت نہیں ہے. تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، اس نے فوراً ٹوک دیا. ارے ایسا کر دیا. ایک بچہ بغیر ٹوپی کے کھا رہا ہے. ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چونکہ ہم تو بگڑے ہوئے ہیں، بنے ہوئے تھے نہیں، ہم لا کر ٹوپی اس کے سر پہ رکھ دیتے. اچھا کام کیا، نہایت غلط کام کیا. آپ کو کس نے کہا کہ ٹوپی رکھے اس کے سر؟ کوئی کہا؟ کہاں رکھا آپ؟ نہیں، ہم تو سنت پر عمل کر رہے تھے. سنت پر عمل کر کے فرض سے اس کو کاٹ دیا. اب وہ کل نہیں آئے گا. کون کہا کہ آپ کو ٹوپی رکھے؟ آپ اس کو پیار دیتے، محبت دیتے، وہ خود اپنی خوشی سے رکھتا. آپ کو کس نے کہا کہ رکھ دیجئے ٹوپی؟ کیا ہماری عادت ہوتی؟ نماز میں منع ہے. نماز میں کسی کی ٹوپی گر گئی تو منع ہے کہ آپ اٹھا کے اس کو سر پہ رکھیں، کیونکہ ہم یہ شریعت کا حکم نہیں جانتے تھے. ہم اٹھا کے پہنا دیتے ہیں. تم نے غلط کیا. وہ ننگے سر پڑھتا وہ صحیح تھا. تم نے ٹوپی اٹھا کے رکھ دیا، یہ غلط کیا. یہ غیر شرعی کام ہے.
تو ہماری عادت بنی ہوئی ہے ٹوک ٹاک کی. نیا آدمی آیا ہے، اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، اس کے چہرے صحیح نہیں ہیں، شوق میں آیا ہے، ہم نے ایسی حرکت کی کہ اس کو لگا کہ ان پوروں میں سب میں گنہگار میں ہی ہوں، اب کل سے مجھے نہیں آنا ہے، اگلی بار مجھے نہیں آنا ہے ان کے. مولانا آپ نے یہ کیسے کر دیا، فلانے آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ صبر کیوں نہیں؟ تم 30 سال سے تبلیغی ہو، تمہارا 15 چلہ لگ چکا، 4 مہینے لگ گئے، تم کو ابھی اتنا شعور نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ نئے آنے والے لوگوں کو کیسے ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا ہے. تو وہ تو بیچارہ پہلے دن آیا ہے. 30 سال کی تبلیغ کاہے کی جب اتنا شعور نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا آدمی ہے مسجد میں پیشاب کر دیا، اس کو بھی آپ نے نبھا دیا، کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ نصیحت کی، اپنے ہاتھ سے اس کا پیشاب دھو دیا. بعد میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، پیشاب کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مسجد میں نیا آدمی پیشاب کرے تو اس کو نبھایا جائے گا. ہماری مسجد میں نیا آدمی بغیر ٹوپی کے آ گیا تو ہم کو قیامت آ. اصل میں ہم کو تبلیغ کا جو جنون سوار ہے نا کہ جلدی سے ہم اس کو نصیحت کریں تاکہ میری بڑائی اس پر لازم آ جائے. تم چھوٹا میں بڑا، تم نہیں جانتا میں جانتا، ٹوک دیا ہم نے. اس ٹوکنے کا تکبر جو ہمارے دل میں آیا وہ اس کے ٹوپی کے نہ پہننے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ تکبر حرام ہے. ایک آدمی نے نصیحت کیا ایک بزرگ کو، تو انہوں نے کہا نرمی اختیار کر. ہاں تو موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہے، میں فرعون سے برا نہیں ہوں، میں فرعون سے برا نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو. ہمارا نیا مجمع آڑا ترچھا ہوگا، آڑا ترچھا الٹا سیدھا کرے گا، مسجد میں کرے گا. ہم پیار دے سکتے ہوں تو پیار دیں، نہیں دے سکتے ہوں تو منہ بند رکھیں. امت ایسی ہی ہے ٹیڑھی ٹاڑھی بگڑی ہوئی، یہ پیار سے ہی قابو میں آئے گی، دلار سے قابو میں آئے گی، کھلا پلا کے قابو میں آئے گی، شفقت محبت سے قابو میں آئے گی. اور ہادی ہم نہیں، ہادی اللہ ہے. قابو میں آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو ٹھیک، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا دین ہے. ہمارا کام اتنا تھا کہ مسجد میں آ جائے، آ گیا. اب ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ ہے اور تیرا دین ہے، اب تو سمجھ. میں نے اتنا کر لیا کہ اس کو تیرے گھر میں لا کے حاضر کر دیا. اس وقت تک نصیحت نہیں کرنی ہے جب تک کہ آپ کی جوتیاں اس کو چپاتی نہ سمجھ میں آنے لگیں. ہم نے جوتی سے مارا اور اس نے کہا کتنی پیاری چپاتی تھی میرے امیر صاحب کی، تب آپ نصیحت کرنے کے حقدار ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو آپ نصیحت کرنے کے حقدار نہیں ہیں. نصیحت کرنے کے حقدار وہ ہے جس کی جوتیوں کو سامنے والا چپاتی سمجھتا. مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. حضرت معاذ یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوان کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا. بیٹے داڑھی رکھ لیتے دلی میں، وہ آتا تھا مرکز برابر. مولانا کو غلط فہمی ہوئی کہ اب سمجھدار ہو گیا، 16-17 سال کا بچہ تھا، نیا نیا. ابھی تو 16-17 سال میں تو داڑھی نکلتی ہے ہلکی ہلکی.
تو داڑھی مڑاتا ہوگا بیچارہ. حضرت کی شخصیت ہاتھ رکھ دیا تو اس نے آنا بند کر دیا. حضرت کی شخصیت بہت بڑی ہے لیکن نبی سے بڑی نہیں نہ ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نرم بنایا، اگر آپ نرم نہیں ہوتے تو سب بھاگ جاتے. تو جب لوگ نبی کو چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں تو مولانا الیاس صاحب کو چھوڑ کے بھاگنے میں کیا ہے؟ تو بھاگ گیا، نہیں آیا. اب مولانا نے کیا کیا، یہ سیکھنے کی چیز. ہم کیا کہتے ہیں، جانے دو، دین اس کے محتاج ہے، اس کا گیا تو گیا، بہت اللہ کے بندے. یہ جواب صحیح نہیں. جواب یہ صحیح ہے کہ میری وجہ سے گیا، میری غلط حرکت سے گیا، میری غلط نصیحت سے گیا. تو الیاس صاحب نے کیا کہا، زبان سے تو یہ کہا کہ کچے توے پہ روٹی رکھ دی، کہ ابھی اس کا مزاج ایسا بنا نہیں تھا کہ اس کو نصیحت کی جائے. مجھے سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کچے توے پہ روٹی رکھ دی، یعنی اپنے قصور کا اعتراف کیا. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ذمہ دار ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف کرتا رہے، تبھی وہ ذمہ دار ہے، نہیں تو وہ ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار وہ ہے جو ساتھیوں کے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا رہے، بہانے نہ بنائے. یوں ہو گیا تھا، یہ نفس کہتا ہے کہ تو اگر اپنے قصور کا اعتراف کر جائے گا تو ذلیل ہو جائے گا، تو کوئی سائڈ سے راستہ نکال لے، کیا کروں ایسا ہو گیا تھا. نہیں، صاف کہو مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی. اس میں کیا لگتا ہے بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک دن میں 10 بار ضرورت پڑے تو کہو مجھ سے غلطی ہو گئی. اور یہی چیز گھر میں لے کے جاؤ، بیوی بچوں سے بھی کہو مجھ سے غلطی ہو گئی، بیوی سے بھی کہو مجھ سے غلطی ہو گئی، بچوں سے بھی کہو مجھ سے غلطی ہو گئی. عادت بناؤ. یہ کیا بری بات ہے چھوٹا بن جانا. ساتھیوں سے بھی کہو مجھ سے غلطی ہو گئی. تو مولانا الیاس صاحب نے یہ کہا کچے توے پر روٹی رکھ دی، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی. سمجھنے میں ابھی تیار نہیں تھا وہ، ہم نے کہہ دیا. مولانا دلی گئے، اس سے ملے، معافی مانگی، بیٹے معاف کر دو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تم کو کہہ دیا، آیا کرو اجتماع میں. تو مولانا کے اس کہنے سننے کے بعد وہ آنا جانا اس کا شروع ہوا. پھر جب ملک تقسیم ہوا تو وہ کراچی چلے گئے. پھر کراچی کے امیر ہوئے، وہ پورے کراچی کے امیر. ان کو بڑی عمر میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے ان کو بڑی عمر میں. پھر کراچی ہی میں انتقال ہوا. پڑوس کے ملک کے بڑے ذمہ داروں میں تھے اور کراچی کے تعمیر ہی تھے. تو اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہمارے اندر قرآنوں میں صفات ہوں گے تو نیا مجمع چپکے گا، جڑے گا. اور قرآنوں میں صفات نہیں ہوں گے تو نیا مجمع بھاگے گا. بڑی کثرت ہے نئے مجمع کے آنے کی، کثرت ہے، نیا مجمع بہت آ رہا ہے. ہاں، نرمی، پیار، محبت، شفقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم کوئی غیر شرعی راستہ اختیار کریں. یہ ہرگز نہیں کرنا ہے، غیر شرعی راستہ نہیں اختیار کرنا ہے. فلاں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے سنیما کا ٹکٹ دلا دیجئے تو میں 3 دن لگاؤں گا. اب اس کو سنیما کا ٹکٹ نہیں دلایا جائے گا. کسی حق کو زندہ کرنے کے لیے کسی باطل کا سہارا لینا یہ غلط ہے، یہ شرعاً غلط ہے. کسی حق کو زندہ کرنے کے لیے کسی باطل کا سہارا لینا یہ شرعاً غلط ہے.
نوجوان مجمع کی شاباشی یہ صحیح ہے، ہمت افزائی صحیح ہے، پیار محبت دلار صحیح ہے، ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں ہے یہ صحیح ہے، لیکن کسی غیر شرعی کام کی اجازت دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ہم کہیں گے بھائی علماء سے پوچھو، علماء بتائیں گے اس کو۔ تو اپنے دل کو بنانا ہے، اور دل بنتا ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے پیار سے۔ دل بنے گا، یہی ایمان ہے دل کا بننا۔ نبیوں نے کہاں محنت کی دل پر؟ تو ایمان بنے گا تو صفات آئیں گے، اور صفات آئیں گے تو نیا مجمع اس کے خوشبو سے، اس کے کھنچاؤ سے چھپکے گا، ساتھ دے گا۔ نیا مجمع بہت آ رہا ہے اور کثرت سے آ رہا ہے، اس نئے مجمع کی خاطرداری جیسا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ بہت تیزی، ہم کو بہت جلدی رہتی ہے تشکیل کی کہ بازی مار لیں ہم، تاکہ لوگوں کے سامنے ہم کہہ سکیں 4 مہینہ تو میں نے ہی لگوایا تھا۔ ہم بولتے بھی ہیں یہ آدمی ہے بہت اچھا کام کرتا ہے، تب بھی کہا ہاں ٹھیک ہے 4 مہینہ تو میں نے ہی لگوایا تھا۔ یہ کہنا ضروری ہے کیا 4 مہینہ میں نے ہی لگوایا تھا؟ یہ تکبر نہیں ہے۔ تو ہم کو جلدی رہتی ہے کہ جلدی میں تشکیل کر لوں۔ بھائی جلدی آپ کو کیا ہے جب اللہ پاک کو جلدی نہیں ہے؟ دھیرے دھیرے آدمی آئے گا، دھیرے دھیرے وقت دے گا۔ فوراً کریڈٹ لینا، لوگ کہتے ہیں یہ میری ایک نیکی ہے، پہلی بار میں نے ہی ملاقات کیا تھا ان سے۔ بھئی کیا ضروری ہے؟ پہلی بار میں نے ہی ملاقات کیا تھا۔ یہ تکبر نہیں ہے کیا؟ یہ بڑائی نہیں ہے کیا؟ اپنی بڑائی ظاہر کرنا، میری وجہ سے یہ کام میں لگے، ہاں میری وجہ سے کام میں لگے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، یہاں سے بات شروع کیا تھا، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں۔ تو مقصد دین ہے، مقصود آخرت ہے، یہ محنت کہ اس مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ خود مقصد نہیں ہے۔ محنت خود مقصد نہیں ہے، مقاصد نہیں بدلتے، ذرائع بدلتے۔ یاد ہے نا؟ یاد ہے نا بھائی؟ مقاصد نہیں بدلتے، ذرائع بدلتے۔ دین وہی ہے 1400 سال پہلے سے، ذرائع بدلتے گئے۔ 100 سال پہلے یہ ذریعہ نہیں تھا دین لانے کا، تبلیغ نہیں تھی 100 سال پہلے، تو 100 سال پہلے دین لانے کا یہ ذریعہ تھا کہ 100 سال پہلے دین لانے کا یہ ذریعہ نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے 100 سال بعد یہ دین لانے کا یہ ذریعہ نہ رہے، کوئی اور رہے، اس میں کیا گھبرانے کی بات ہے؟ مقاصد نہیں بدلیں گے، دین نہیں بدلے گا، قرآن و سنت نہیں بدلے گا، ذرائع بدلیں گے، ذرائع بدلتے ہیں۔ تو ذرائع فرض واجب نہیں ہوا کرتے، مقاصد فرض واجب ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، ایمان، نماز، علم، ذکر، اخلاق، اخلاص، یہ ہے، یہ نہیں بدلے گا، یہ رہے گا۔ اس کو لانے کے ذرائع بدلیں گے۔ ہر زمانے میں الگ الگ ذریعے سے لوگوں نے زندہ کیا ہے۔ اس زمانے کے مزاج کے اعتبار سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے یہ کام کھولا، تو اس زمانے میں اس ذریعے سے زندہ ہو رہا۔ اس میں جو ہمارا سب سے بڑی بات ہے ذرائع پر عرض کر رہا ہوں، ذرائع میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے تفریغ وقت فارغ کرنا۔ ذرائع کے اعتبار سے مقصود تو دین ہے، مقصود دین ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، ذریعہ ہے یہ محنت۔ اس محنت میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اس محنت میں سب سے اہم چیز وقت فارغ کرنا ہے، یہ بنیاد ہے۔ ہم ہر ایک سے وقت مانگتے ہیں، بھائی وقت دو، اور ہماری اس محنت میں
یہ ذہن ہے کہ جب تک آدمی وقت فارغ نہیں کرے گا کچھ بنے گا نہیں. وقت فارغ ہے، اسی لیے ہر ایک سے آپ وقت مانگتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ. اگر کوئی وقت نہ دے اور اس محنت کو ذریعہ بنا کے وہ مقصود کو حاصل کرنا چاہتا ہو، دین کو حاصل کرنا چاہتا ہو، تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں جو ذریعہ ہے، یہ محنت جو ذریعہ ہے دین لانے کا، اس میں وقت فارغ کرنا اصل ہے. کہ 2.5 گھنٹہ تو وقت فارغ کرنا پڑے گا، مشورہ تو وقت فارغ کرنا پڑے گا، جی تعلیم وقت فارغ کرنا پڑے گا، گشت تو وقت فارغ کرنا پڑے گا، سروزہ تو وقت فارغ کرنا پڑے گا. یہ جو ذرائع ہیں اس محنت میں، اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو وقت نکالے بغیر ہو. کوئی کام، ایک کام بھی ایسا نہیں ہے، نہ مقامی کام، نہ بیرونی نقل و حرکت. کوئی کام ایسا نہیں ہے اس محنت میں جو وقت نکالے بغیر ہو. اسی لیے پہلے دن سے اس محنت کی بنیاد میں ہے وقت فارغ کرنا. وقت دو، وقت دو. پانچ ایسا وقت مانگتے تھے امت سے کہ وقت دو. اور یہ اس ذریعے سے دین لانے کے لیے ہر ایک سے ہم کہیں گے وقت دینے کے لیے کہ بھائی وقت دو. وقت مانگیں گے ہم کہ وقت دیجیے. اور جو وقت نکال کر اس محنت کو کرے گا تو اس کے ذریعے سے تجربہ 100 سال کا یہ بتا رہا ہے کہ دھیمے دھیمے اس کے زندگی میں دین آئے گا. اور دین ہی نہیں آئے گا، کسی سطح کا آدمی اگر اس محنت کو کرنے کے لیے وقت نکالے گا تو جو اس کی موجودہ سطح ہے اس کی سطح اس سے اوپر بڑھے گی. کسی سطح کا آدمی ہاں اگر وقت دے گا اور اس کام کو کام بنائے گا تو اس کی سطح بڑھے گی. اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے اور سارے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، وہ سب مبارک ہے، لیکن جب اس محنت کا ارادہ کیا تو وقت فارغ کیا. اس کام کے کرنے کا ارادہ جس نے بھی کیا اس نے وقت فارغ کیا کہ یہ کام تو وقت فارغ کرنے ہی سے ہوگا، بغیر وقت فارغ کیے نہیں ہوگا. تو یہ محنت ذریعہ ہے مقصود کو حاصل کرنے کا، لیکن اس کی بنیاد وقت فارغ کرنا. وقت فارغ کیے بغیر کوئی اس کام کو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نیا ہو یا پرانا ہو، ہر ایک سے وقت مانگا جاتا کہ بھائی وقت دو. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہمارا پرانا مجمع اس وقت چونکہ کام ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے، حالات کا شکار ہو گیا، آپ سب کو معلوم ہے کہ کام ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے پرانے مجمع کو وقت دینا بہت ضروری ہے. ہمارا پرانا مجمع وقت دے، اپنی ذات سے کام کرے وہ جو پہلے کرتا تھا. ہاں اگر یہ پرانا مجمع اپنی ذات سے کام نہیں کرے گا تو نیوں کے لیے رہبری نہیں ہوگی. آج یہ ایک وقتی ضرورت آ گئی ہے. ٹھیک ہے ہم میں سستی تھی، پہلے ہم کم کرتے تھے، نیا مجمع کام کرتا تھا، اب ہم کو کام کرنا پڑے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں ہم کو مقامی کام اپنی ذات سے کرنا پڑے گا. پرانا مجمع مشورے میں بیٹھے، پرانا مجمع 2.5 گھنٹے کی ملاقات کرے، پرانا مجمع تعلیم میں بیٹھے، پرانا مجمع گشت کرے، پرانا مجمع سے روزہ لگائے، پرانا مجمع اپنا چلہ لگائے، اپنے چلے کی جماعت بنائے، 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے 3 دن کی جماعت بنائے تاکہ نیوں کے سامنے وہ نقشہ آئے. اب یہ ضرورت ہو گئی ہے اس وقت. سب اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ بتائیں. 4 مہینے جی، ستمبر سے 4 مہینے، ستمبر سے 4 مہینے کی جماعت ہے. بتاؤ بھائی. ہاں ستمبر سے 4 مہینے کی جماعت.
بولو تشکیل بتاؤ 4 مہینے کے لیے بتاؤ ماشاء اللہ پیدل جماعت ستمبر سے بن رہی ہے. عبد القدیر بھائی ہیں اور بھی بہت ساتھیوں کے نام ہے بتائیں. اس جماعت کو پورا کرو بھائی, اس جماعت کو پورا کرو بتا. بہت سے ساتھیوں کا نام ہے اور ماشاء اللہ مختلف جمع ہو رہی ہے. تو جو ساتھیوں نے نام لکھا ہے واپس سے دوہرائے مجمع میں انشاءاللہ بار بار لکھانا ہے. بتاؤ اور جس کا ارادہ ہو رہا ہے سپٹمبر سے جماعت ہے 4 مہینے کی عمرہ شہر سے بن رہی ہے جماعت, اس کے لیے بتائیں. ہلکے وار بھی بتائیں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر ہے. ہلکے سے کوئی ساتھی ہے کھڑے ہو جاؤ. بتا سکتے ہیں. آصف بھائی اور بتائیں. ستمبر سے آپ کے ساتھ 4 مہینے. بہت اچھا. اللہ قبول اور فرما. بتائیں ایسی بتاؤ بھائی ہمت کر کے اور ماشاء اللہ بتاؤ بھائی. بیرون کی مذکورات کی جماعت بھی تیار ہے. کتنے ساتھی ہیں؟ اس میں 5 ساتھی ہے. آسٹریلیا جا رہی ہے ماشاء اللہ. کتنے ہو گئے؟ 5 جوڑے تیار 5 جوڑے تیار ہیں. ہاں، بس اب چلیے تو جماعت تو ہو گئی وہ. جماعت ہو گئی ہے. ماشاء اللہ. اور بتائیں بھائی ہلکے وار بھی بتائیں, مسجد وار بھی بتائیں, افراد بھی بتائیں. 4 مہینے بتاؤ بھائی. چلہ بھی بتائیں, اپنی اپنی مسجد سے چلے کی جماعت بتائیں. اگست میں ستمبر میں چلے کی جماعت ہے یونس بھائی ماشاء اللہ. صبح سے جا رہی کل جا رہی ہے. کل نقد چلے کی. ماشاء اللہ. کہاں؟ تامل ناڈو ماشاء اللہ. کہاں سے جماعت؟ شملہ پارک کی جماعت. اور بتاؤ بھائی شملہ پارک والے نام لکھا ہے تو اگست میں بتائیں. صلاح الدین بھائی پوری جماعت بنی ہوئی ہے, بہت اچھا. آگے تشکیل کرو بھائی. اگست میں اپنی اپنی مسجد سے چلے کی جماعت بتائیں. ستمبر میں بتائیں. اگست اور ستمبر اپنی اپنی مسجد سے بتاؤ چلے کی جماعت. بتاؤ 1 نمبر سے بھی جماعتیں ہیں وہ بھی بتائیں. اگست میں بیت العتیق سے بھی جماعت ہے. ساتھی نکلے ہاں 4 ساتھی نکلے. نکل گئے نا. چلو بہت اچھا ماشاء اللہ. بیت العتیق سے ہی ماشاء اللہ 4 ساتھی نکل گئے. اور بتائیں بتائیں فرمائے بھائی. 1 نمبر والے بتائیں. 1 نمبر سے بھی جماعتیں ہیں. 1 نمبر یہی تو ہے 1 نمبر. 3 نمبر کی جماعت ماشاء اللہ وادی کے لیے روانہ ہو گئی ہے. 3 نمبر سے گئی. جی کہاں گئی؟ وادی کے لیے. وادی گئی. ماشاء اللہ. اور بتائیں. اور کیا مسجد 7 سے بھی ساتھی تھے. مسجد 7 کے ساتھی 1 نمبر سے نومبر کا جماعت. نومبر ماشاء اللہ. عبدالستار شیخ صاحب ماشاء اللہ. مصطفیٰ بھائی جی بہت اچھا ماشاء اللہ. بہت اچھا. اور بتائیں. اور بتائیں اگست ستمبر میں بتاؤ. اگست ستمبر نومبر کے اجتماع کے لیے اکتوبر بھی بتاؤ. اکتوبر میں جماعت نکلے گی تو نومبر کی محنت ہو جائے گی. 7 نمبر سے جماعت 7 نمبر سے 3 نمبر سے جماعت ہے. بتاؤ بھائی 3 نمبر والے. 3 نمبر والے بھی وہ جماعتیں نکل رہی ہیں الحمدللہ. دیکھو اتنی ساری جماعتیں. اللہ کا کرم ہے, فضل ہے, احسان ہے. 3 نمبر سے ہے سپٹمبر میں جماعت ہے انشاءاللہ. ستمبر میں جی 3 نمبر سے. جی ہاں ستمبر میں جماعت ہے 3 نمبر سے. ایسے بتائیں. اور بتائیں مزید اور بتائیں. ستمبر میں اور بتائیں. اکتوبر میں بتائیں. اگست میں بتائیں. اگست ستمبر اکتوبر. اور ماشاء اللہ. بتائیں ساتھی. فرمائیں. 4 نمبر والے کوئی نام نہیں ہے. 4 مرکز کے ساتھی 4 نمبر یہ ہیں. کہاں گئے ہیں؟ اکتوبر میں بتائیں گے جماعت. ٹھیک ہے اکتوبر میں بتائیں گے. اکتوبر میں بنائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بتائیں. اب بتاؤ اور تشکیل کیا ہو. سروزہ ابھی کل پورے موگرا شہر کا تفصیلی مشورہ ہے فجر کے بعد.
تو سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے سب ہلکے کے ساتھیوں کو بولے فجر سے کب تک؟ وہ 11 ساڑھے 11 تک کے رہ گئے. تو کھلائے پلائیں گے نا. ارے فجر سے بلا رہے ہیں تو کچھ ناشتہ پانی چائے وہ بھی ہاں ناشتے کے ساتھ ملے گا نا. ناشتے کے ساتھ جی تفصیلی مشورہ فجر کے بعد سے 11 بجے تک رات میں ساتھی قیام کریں. اپنے اپنے علاقے سے ساتھیوں کو ذمہ داروں کو لے کے آئیں. کون کون آئے گا بھائی بتاؤ؟ ہاں قیام. جو قیام کرے گا اسی کو طعام ملے گا. بتاؤ کون کون قیام کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ. کچھ اور ہو جاؤ، گھر سے بستر لے کے چلے آؤ. سے روزہ سب کا لگے گا نا بھائی؟ بتاؤ کس کا لگے گا؟ 3 دن روزانہ کی ملاقات اور 3 دن. سب کا ہاتھ نہیں اٹھا نا. 3 دن بتاؤ. ہاں جزاک. ٹھیک دعا کر لیں. اور 15 اگست کو طلبہ اور نوجوانوں کا اور پروفیشنلوں کا جوڑ ہے اثر سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد دعوت کی ہے سب کی. تو سبھی حضرات سے گزارش ہے ذمہ داروں سے کہ مسجد وال جماعت کے ساتھی طلبہ کو لے کر یہاں پہ پہنچے. اگر دعوت صرف دے دیں گے تو طلبہ نہیں آتے، ان کو ساتھ میں لانا پڑے گا. طلبہ کو اور پروفیشنلز کو. پروفیشنل بہت اچھا. کہاں؟ مرکز میں یہ مسجد سعد میں اثر سے عشاء تک. طلبہ اور پروفیشنلز پیشہ ور لوگ ان کا جوڑ ہے اثر سے عشاء، اور ان کے کھانے پینے کا بھی نظم تو لے کے آئیں گے بھائی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے خطا و قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے لیشوں کو درگزر فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، احسان کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما. یا اللہ اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما. یا اللہ اپنی محبت دلوں کی گہرائیوں میں اتار دینے کا فیصلہ فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ اعمال سے محبت عطا فرما. اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حکموں پر چلنا آسان فرما. اپنی نافرمانی سے حفاظت فرما. سنت والی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما. سنت کی محبت دل میں پیدا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. جو ارادے کیے گئے اس کو قبول فرما. جو نیتیں کی گئے اس کو قبول فرما. اے اللہ نکلنا آسان فرما. یا اللہ نکلنا آسان فرما. یا اللہ نکلنا آسان فرما. یا اللہ رکاوٹوں دشواریوں کو دور فرما. سہولتیں آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ اس کام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کام کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرما. کام کرنے والوں میں الفت و محبت پیدا فرما. یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں. یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں. اب تک جو کچھ ہوا آپ ہی کے کرنے سے ہوا. ہم تو بگاڑنے والے ہیں، آپ بنانے والے ہیں. جو ہو رہا آپ کے کرنے سے ہو رہا ہے. آئندہ جو کچھ ہوگا آپ ہی کے کرنے سے ہوگا. پوری کائنات میں آپ کا کوئی مثل نہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں. یا اللہ اتنا بڑا کام جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، ہم کمزور لوگوں سے یہ نہیں نبھ سکا. ہم بکھر گئے. یا اللہ آپ ہمیں جما دیجئے. یا اللہ آپ ہمیں جما دیجئے. یا اللہ آپ ہم سے کام لے لیجئے. پھر سے پورے دنیا میں ہمارے مجمع کو مجتمع کر دیجئے. یا اللہ مخلصین کو اس کام کے لیے قبول فرما لیجئے. پوری دنیا سے مخلصین کو چن چن کر اس کام کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارا بکھرا ہوا مجمع جما دیجئے. ہمارے قدموں کو جما دیجئے.
یا اللہ ہمارے قدموں کو جما دیجئے، بچلنے اور پھسلنے سے سنبھال لیجئے، اس کام کی حفاظت کر دیجئے، یا اللہ کمیوں کو معاف کر دیجئے، اپنے کرم سے ہمیں سنبھال دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔